نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف ہے۔ پارلیمنٹ کی موجودگی آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اپوزیشن چاہتی ہے احتساب کا عمل چھوڑ کر آگے بڑھا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، شہباز شریف اور حمزہ کو شوگر ملز کیس میں 30 اکتوبر تک ضمانت ملی۔ مقدمے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے ہیں۔ یہ صرف ان ہوشربا کرپشن کیسز میں سے صرف ایک کیس ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی ہر وقت احتساب لگی رہتی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز شعیب مقصود کمر کی تکلیف کے باعث ٹی20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے۔ میڈیکل پینل نے شعیب مقصود کو آرام کا مشورہ دیا ہے۔ شعیب مقصود کے متبادل کا فیصلہ جلد کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے شعیب مقصود کی جگہ شعیب ملک کی شمولیت کا امکان ہے۔ ووٹر لسٹوں میں بے ضابطگیوں کے انکشاف کے بعد الیکشن کمیشن نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ ووٹر لسٹوں کی درستگی کے لیے ڈور ٹو ڈور تصدیق کی مہم شروع کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے ملکی ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کا نوٹس لے لیا۔ تصدیقی مہم مارچ 2022 تک جاری رہے گی۔ ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ پر ڈائریکٹر MIS کو معطل کر کے ان کے خلاف باضابطہ انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے خلاف عدم اعتماد رکوانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ جام کمال نے کسی صورت بھی استعفیٰ نہ دینے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چند ناراض اراکین کی وجہ سے صوبے کی ترقی و خوشحالی کا سفر نہیں روک سکتا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی ناراض اراکین کی دوسری اہم بیٹھک آج ہوگی۔ اسپیکر عبدالقدوس بزنجو، سردار صالح بھودانی اور جان جمالی کوئٹہ میں موجود ہیں۔ گزشتہ رات بھی ناراض اراکین نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد سمیت دیگر معاملات پر غور کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، عمران خان کے پاس جو ثبوت تھے وہ NCA کو بھیج دیے تھے، جہاں سے زوردار تماچا بڑھا ہے۔ لندن کورٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور NCA کے تماچے کی گونج پوری دنیا نے سنی۔ PIA نے برطانیہ اور یورپی ممالک کے لیے چارٹرڈ فلائٹ آپریشن کو مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ PIA نے چارٹرڈ طیارہ کمپنیوں سے درخواست طلب کر لی۔ ترجمان PIA کے مطابق چارٹرڈ پروازوں کے لیے سروس نومبر سے اپریل 2022 تک کے لیے درکار ہے۔ ایویشن کمپنی کے پاس IATA کا آپریشنل آڈٹ آپریٹر سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ لوگوں کے لیے غذائی تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت اور نجی شعبے کے درمیان قریبی اشتراک ضروری ہے۔ عثمان بزدار سے وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی سعید فخر امام نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، فوڈ سیکیورٹی اور فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ شہریوں کی شکایت پر وزیر اعظم عمران خان نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے 2539 اداروں کو جزوی طور پر 63,741 شکایات دوبارہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ PMDU کے مطابق تمام شکایات میں شہریوں کو جزوی ریلیف کا اندیہ دیا گیا تھا۔ صوبائی حکومتوں سے متعلقہ 40,415 شکایات 2,450 اداروں کو دوبارہ تفویض کی جائے گی۔ وفاقی سطح پر سب سے زیادہ 3,181 شکایات ISQ کی کھولی جائے گی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں موسم خشک رہے گا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی پیش گوئی ہے۔ بلائی خیبر پختونخوا کے چند اضلاع میں رات کے وقت بارش کا امکان ہے۔
اتوار کی شام میں بارشوں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا، جس سے اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب میں بارشوں کی متوقع ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن کی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور افغانستان میں انسانی بنیادوں پر اقدامات میں اشتراک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی ملاقات کے دوران کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں جامع اور شمولیتی حکومت کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 29 اموات، 955 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ پاکستان میں عالمی وبا کورونا سے مزید 29 افراد انتقال کر گئے اور 955 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والے ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 44,557 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 955 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 29 افراد انتقال کر گئے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کیسز میں تیزی سے اضافہ۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید 304 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد صوبے میں ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 2,456 ہو گئی۔ منی لانڈرنگ کیس شہباز حمزہ کی ضمانت میں توسیع، عدالتی دائرہ اختیار چیلنج۔ منی لانڈرنگ کیس میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی ضمانت میں توسیع ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں پیشی کے لیے بینکنگ کورٹ پہنچ گئے۔ سندھ میں گیس کا بحران شدید، نجی بجلی گھروں کو بھی سپلائی معطل۔ ملک بھر میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد 3 دن کے لیے نان ایکسپورٹ صنعتوں کو گیس کی فراہمی بند کر دی گئی۔ سندھ میں بھی گیس بحران کی وجہ سے سوئی صدرن کو گیس پریشر میں شدید دشواری کا سامنا ہے، جبکہ سوئی صدرن کو RLNG سپلائی میں بھی کمی کا سامنا ہے۔ ملک میں مہنگائی کے خلاف ANP کا پشاور میں بھوک ہڑتالی کیمپ۔ عوامی نیشنل پارٹی ANP کی جانب سے ملک میں مہنگائی کے خلاف پشاور میں 2 روزہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا، جبکہ ANP کے سینئر رہنما غلام احمد بلور نے کارکنان کے ہمراہ رات بھوک ہڑتالی کیمپ میں گزاری۔ بھوک ہڑتالی کیمپ جمعرات کے روز چوک یادگار میں لگایا گیا، جس میں ANP کے کارکنان اور رہنماؤں نے شرکت کی۔ 2 سال میں 1.5 کروڑ ذیابیطس کے مریض۔ پاکستان تعداد میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک پاکستان میں ذیابیطس کے مریض میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی ذیابیطس فیڈریشن IDF نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دنیا میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ ملک بھر میں مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ افغانستان سے انخلا کے بعد طالبان اور امریکی وفد کی پہلی ملاقات آج ہوگی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکی وفد دوحہ میں طالبان کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔